بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. If you want to hang me, go ahead with it. But remember, it will be a black spot on the judicial and political system of India. 2006 جوز کو انٹرویو دیا محمد افضل گرو نے. محمد افضل گرو جن کا کچھ دن پہلے 8واں یوم شہادت ہم نے منایا. انہیں 9 فروری 2013 کو جو ہے وہ پھانسی لٹکا دیا گیا. انڈین جوڈیشل سسٹم کے اوپر، انڈین پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، انڈین سماج کے اوپر اتنا بڑا کالا دھبا ہے، اتنا بڑا نشان ہے جسے یہ کبھی نہیں مٹا سکیں گے. نہ انہیں فری ٹرائل کا حق دیا گیا، نہ ان کی فیملی کو آخری وقت میں ان سے ملنے دیا گیا. ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت محمد افضل گرو کو، چاہے وہ انیشل پولیس کی ڈیلنگ ہو افضل گرو کے ساتھ، الیکٹرک شاک کا لگایا جانا ہو، اور ڈی سی پی کا دوسرے پولیس اہلکاروں کو یہ کہنا ہو کہ تم سارے لوگ باہر چلے جاؤ، اور اکیلے میں ایک زبردستی تسلط کے ساتھ اور حبس بیجا میں رکھ کے ایک سٹیٹمنٹ دلوانا ہو، اور اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ کو پھر سپریم کورٹ نے بعد میں جو ہے اس کے اوپر کافی غصے کا اظہار کیا. پھر بعد میں یہ پوٹا میں کیس چلتا ہے. پوٹا کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر چارجز جو ہے وہ لگاتے ہیں ویجنگ وار اگینسٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا، اور اس کے بعد مرڈر اینڈ کرمنل کانسپریسی، اور اس کے بعد والنٹری ہاربرنگ اور کنسیلنگ دا ناؤ ڈیسیزڈ ٹیررسٹ. اس طرح کے بے شمار جتنے بھی چارجز بن سکتے تھے محمد افضل گرو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اوپر لگائے گئے. پھر اس کے بعد دلی ہائی کورٹ میں جب یہ کیس جاتا ہے تو وہ بغیر کچھ سنے، بغیر کچھ ورڈکٹ دیے، وہ اسی جو ڈیتھ سینٹنس پوٹا نے دی تھی اس کو برقرار رکھتی ہیں. اور اس کے بعد ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ جو وکیل ہے وہ وڈرا کر جاتی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے. پھر جب سپریم کورٹ کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا تو ورڈکٹ سب کے سامنے ہے، اور سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ آف انڈیا نے جس مجرمانہ غفلت کا اور پیشہ ورانہ مجرمانہ غفلت کا انہوں نے کام کیا وہ دنیا کبھی بھی نہیں بھولے گی. اور انہوں نے یہی کہا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز کے اوپر سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. محمد افضل گرو ایک استعارہ آزادی کا. محمد افضل گرو یوتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ یقیناً تمام یوتھ کے لیے ایک ویژن پرووائڈ کرتا ہے. ایسا شخص جس کے اوپر سختی کی گئی کہ وہ کسی طریقے سے مولڈ ہو جائے، اسے چینج کر لیا جائے، لیکن کنسیکوینٹلی محمد افضل گرو جو ہے اسے نہ چینج کیا جا سکا، نہ توڑا جا سکا، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ اسے پھانسی لٹکا دیا گیا. اس کیس کے اندر بہت سے سوالات خود انڈین سوسائٹی میں سے کچھ ایسے لوگ جسے اروندھتی رائے ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے، انہوں نے تنقید کی، جن کا بعد میں جینا مشکل ہو گیا اور انہیں بعد میں انڈیا چھوڑنا پڑا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز نے سوالات اٹھائے. جو فری ٹرائل کا رائٹ ہے کہ اسے نہیں دیا گیا. اس پر بات کریں گے کہ کس طرح سے جوڈیشل کلنگ کی گئی ہے محمد افضل گرو کو، کتنا کالا اور سیاہ دھبا ہے انڈین جوڈیشل سسٹم کے اوپر، انڈین سوسائٹی کے اوپر. اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سید فیض نقشبندی صاحب نے، سینئر حریت رہنما ہیں، کنوینر ہیں اے پی ایچ سی کے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان اے پی ایچ سی شیخ عبدالمتین صاحب. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹو سٹارٹ ود، افضل گرو کا جرم کیا تھا؟ دیکھیں جی ناصر صاحب شکریہ. میں آپ کو یہ بتاؤں، جس طرح آپ نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا. جس طرح بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے، جس میں بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ڈس اپیئر کیا جاتا ہے، ان کی گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ ہے تھرو دی انڈین کورٹس. محمد افضل گرو 9 فروری 2013 میں تہاڑ جیل میں ان کو پھانسی دی گئی. اب اس کیس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت کا جو سپریم کورٹ ہے اس کا ورڈکٹ ہے، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا. There is nothing against the افضل گرو but only سرکمسٹانشل ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس. اس پہ بھی میں آپ کو بات کروں گا. دوسرا ٹو سیٹسفائی دی کانشنس آف انڈین پیپل.
ٹھیک ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا تھی اس پہ میں آپ کو اب بات کرتا ہوں. انڈیا نے ایک یونیورسل لا ہے, کنفیشن بفور اے پولیس آفیسر از نو کنفیشن. اور جو ڈی سی پی نے کام کیا وہ بھی ثابت. لیکن مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت نے ایسے لاز فریم کیے جس میں ڈکلیئر کیا گیا confession before a police officer is valid confession under Indian Evidence Act. یہ انہوں نے پہلے ترمیم کی. اوکے. اس کے بعد جو محمد افضل گورو تھا وہ جیل میں confessional statement was obtained from this person. This DCP. He made a confessional statement in the Tihar jail during custody before a police officer, چونکہ لا تبدیل کیا گیا تھا. And this statement, which has no legal standing under law, it was used against him. یہ ایک planned way میں اس کو. اب پھر آپ دیکھیں پھانسی کیسی دی گئی. ڈیتھ رو میں وہ 34 پہ تھا, لیکن 34 پہلے جن کو پھانسی دینی تھی, ون فائن مارننگ انہوں نے بغیر اطلاع کے اس کے پیرنٹس کو بھی 34 مطلب کہ ویٹنگ 34 میں تھے. ویٹنگ 34 نمبر تھا اس کا جو ڈیتھ رو تھا. ہاں صحیح ہے. جس میں پھانسی دینی تھی, لیکن انہوں نے اس کو 34 سے اٹھایا اور اچانک دے دی, کوئی ان کی فیملی کو نہیں بتایا. پھر ظلم آپ دیکھیں کہ اس کے جو ورثاء ہیں اور جو کشمیری عوام ہے مقبوضہ کشمیر کے, وہ انہوں نے بارہا انڈیا کو کہا کہ to return the remains of the افضل گورو. جسد خاکی دیتے ہیں ہمیں. نہیں دیا. ٹھیک نہیں دیا. اس کے بعد وہ ایک ڈائری مینٹین کرتے تھے, پین تھا, قرآن پاک تھا جس کی وہ تلاوت کرتے تھے, وہ بھی آج تک نہیں دیا. ٹھیک ہے. یہ محمد افضل گورو کا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ جوڈیشل مرڈر ہے, مس کیریج آف جسٹس ہے. جو بھارتی جو عدالتیں ہیں انہوں نے دیا. تو میں نے جو آپ کو پہلے کہا کہ جس طرح ریاستی دہشت گردی ڈائریکٹ عوام کو مار رہی ہے, اسی طرح تھرو عدالتوں سے بھی یہی چیز یہی ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے بات فریڈم آف ایکسپریشن ہے. پرسوں کی بات ہے, مشتاق صاحب تھے 42 ایئرس اولڈ, جس کا اطہر نام کا لڑکا بیس لیس کنکاکٹڈ اور فیک انکاؤنٹر میں اس کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. اس بندے نے صرف اتنا کہا کہ مجھے اب اپنے اس بیٹے کی کم سن بیچا تھا, ٹین ایج تھا, باڈی دے دیں, اس کی باڈی دیں, اور اس کو انہوں نے گرفتار کر کے انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کے تحت اس کو گرفتار کر لیا, اس بات پہ کہ اس نے لاش مانگی, اپنے بیٹے کی لاش مانگی. اس نے اپنے بیٹے کے لیے قبر خود کھودی, ادھر انتظار کرتا رہا مجھے اس کی لاش دینے. اس بات پہ انڈین ایڈمنسٹریشن نے اس بندے کو انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ لگا کے بند کر دیا. صحیح. اب میں آپ سے دوبارہ اپنی طرف آتا ہوں, مجھے شیخ صاحب کو انوالو کرنا ہے. شیخ صاحب, 2001 دلی کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور حملے کے بعد فوراً سے جو ہے وہ افضل گورو کو اور باقی جو ساتھی ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے, اور اس کے بعد ثبوت کچھ سامنے نہیں آتا. سرکمسٹانشل ایویڈنسز بہت ڈیٹیل کے ساتھ فیض نقشبندی صاحب نے اس حوالے سے بات کی. ہاؤ یو سی اس کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا. ابھی ہم بات کریں انڈین جوڈیشری کے اوپر کہ جو سقم سامنے آئے, ایون ایک وقت ایسا آیا کہ جو وکیل پرووائیڈ کیا گیا تھا افضل گورو کو وہ وڈرا کر گیا. یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جس طرح آپ نے خود بھی بتایا افضل گورو شہید کے حوالے سے, پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو یہ بھارت ہے, پہلے جب انہوں نے ان کو گرفتار کیا, جو پہلے آپ نے سوال اٹھایا, سب سے پہلے جو اگر ہم افضل گورو کی بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کا جو خطا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کشمیری تھا. ایک تو یہ, دوسری اس کی خطا یہ تھی کہ وہ دہلی میں مطلب پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھے, ایک خطا یہ بھی تھا. اب جب 2001 میں وہاں پہ جو یہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ, اور ہمیں اس حملے کو دیکھ کے تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح خود ہی چیزوں کو کرتا ہے اور بلیم کرتا ہے پھر
या तो पाकिस्तान पे या तो कश्मीरियों पे, ताकि इस तहरीक आज़ादी को बदनाम किया जाए। ठीक है। अभी डिस इन्फो लैब का रिपोर्ट आपके सामने पेश हुई है, तो उसमें ये बताया गया कि भारत ने किस तरह इंटरनेशनल लेवल पे एक मुनज़्ज़म तरीके से फेक चीज़ों को किया है। इसी तरह जब हम अफजल गुरू साहब की ये देखेंगे कि उसके साथ क्या किया गया, देखिए अफजल गुरू साहब हिरासत में हब्स बेजा में था, अब उनसे स्टेटमेंट लिखवाया गया। जो बंदा कन्फाइन हो किसी जगह पे, टॉर्चर किया गया तो उससे लिखवाना ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, और उस पर केस चलाया गया। अब तो ये एक बात है। दूसरा आप देख लीजिए कि इनकी रहम की जो अपील थी, इंसाफ के तकाज़ों को किस तरह रोंदा गया। ठीक है। रहम की अपील अभी जारी थी, ठीक है ना, यानी उसका अभी फैसला नहीं हुआ है। जो उनकी वाइफ की तरफ से, जो उनकी वाइफ की तरफ से, क्योंकि उनको पहले 2006 में मतलब ऐलान किया गया कि उसको फांसी दी जाएगी। वो फिर क्योंकि रहम की अपील चल रही थी तो उस वक्त उसको मतलब ना आगे ले जाया गया कि चलो उस पर ये केस चल रहा है। तो अभी वो वहाँ पे था बदनाम ज़माना जेल हीरानगर, यानी तिहाड़ जेल में। अब आप देख लीजिए, मतलब किसी को भी पहले उसका जुर्म कोई भी नहीं था। अगर अब किसी को फांसी दी जाती है तो जो उसका जैसे दिखा के वापस किया जाता है, जो उनके साथ चीज़ें होती है वो वापस की जाती है। तो उनके घर वालों को भी पता नहीं था, वो यही समझते कि अभी केस चल रहा है तो वन डे जो है इन द मॉर्निंग उन्होंने उनको फांसी पे लटकाया है। तो भारत की ये जो, क्योंकि भारत जो कश्मीर पे जो कर रहा है ना, वो एक ही दहशतगर्दी नहीं कर रहा है। भारत ने कश्मीर में माशी दहशतगर्दी भी की, बाकी ये जो दहशतगर्दी है वो तो जारी वसारी है, इसीलिए 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हुए हैं। और इसीलिए हिरासती कत्ल आप देखेंगे 7,000 से ज़्यादा है, मोलेस्टेशन आप देखेंगे 12,000 से ज़्यादा है, आप देखेंगे यानी यतीम बच्चों की तादाद 1,60,000 से ज़्यादा है। तो ये सब जो चीज़, और ये बेवा आप अवरतें देखेंगे 22,000 से ज़्यादा है। तो भारत जो ये चीज़ कर रहा है, जो इंसाफ का तकाजा है। मेरा आप एक और बात भी जहन में रख लीजिए, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियस के लिए उन्होंने कहा कि उसको उनको मद्देनज़र रख के तो हमने इनको फांसी दी है, वहाँ पे क्या प्रेशराइज किया गया है, वो ये किया गया, जो ये बजरंग दल थे और जो हिंदू पसंद जमाते थे, उनका नारा क्या था, देश अभी शर्मिंदा है, देश अभी शर्मिंदा है, गुरु अभी भी जिंदा है। और इसके साथ मैं एडिशन मैं करूंगा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, मैं इसको टेररिस्ट फ्रंट कहूंगा, उसका चेयरमैन है उस वक्त जो था मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। उसने क्या कहा था कि अगर प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट जो है वो कर लिया, इसकी रहम की अपील को मंजूर कर लिया, तो पूरे इंडिया के अंदर हम जो है हंगामे बपा कर देंगे। इस हद तक प्रेशर इन्होंने डालने की कोशिश की। तो इज इट अ जस्टिस? अगर ओवरऑल इंडियन जुडिशरी को देखा जाए, इंडियन जुडिशरी बुरी तरह फेल नहीं हो गई जस्टिस प्रोवाइड करने में? 100%। आप अभी बात कर रहे थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फांसी ये लॉ है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में फांसी दी जाती है, कैपिटल सेंटेंस। और अगर अब फांसी दी जाती है तो वो कतन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में नहीं दी जाती है, डायरेक्ट एविडेंस में दी जाती है। ठीक है। ये कत्ल के मामले में इस जहां फांसी की ये है, वहां पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे दुनिया ना हुआ है ना होगा। अगर ऐसा होता तो फिर इंदिरा गांधी का जो मामला है उसके अबेटर्स को भी दे दी जाती है, बाकी जो मामला ये हो ही नहीं सकता। राजीव गांधी का सर्कमस्टेंशियल तो है नहीं ना, इसमें सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस पे होता है। ठीक है। लेकिन अफजल गुरु साहब के केस में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, लॉ चेंज किया गया। कन्फेशन बिफोर ए पुलिस ऑफिसर वाज डिक्लेयर्ड अ वैलिड कन्फेशन। ठीक है। वरना ये क्यों है, ये जो फ्रेमर्स ऑफ लॉ है उन्होंने महसूस किया कि अगर ये हम अलाउ करेंगे कि हम कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने अगर इसको अलाउ करेंगे तो रिस्क ऑफ टॉर्चर बढ़ जाएगा जेलों में। और टॉर्चर दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, फैमिली को हफ्ते भेजा में रखा गया। इसलिए इसी वजह से इसको अलाउ नहीं किया। लेकिन जहाँ तक मकबूजा कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, उस हद तक उन्होंने इसको रिलैक्स किया। और इस तरह ये बिल्कुल क्लियर, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में इंडियन दहशतगर्दी है, स्टेट टेररिज्म है, ये इसका पार्ट है अदालतों का। ओके, सो जुडिशियल सिस्टम इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन स्टेट टेररिज्म। बिल्कुल। और एक आपको बताऊं,
انڈین لا ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ کا ایک حوالہ دوں گا, سیکشن 7, کالا قانون جو ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے پڑھ کے کیا ہے. It says if the state has a reason to believe ٹھیک ہے, that any person may or is likely to do an act thereby the security of the state is threatened. اوکے, 2 سال کی سزا, 2 سال اس کو رکھتے ہیں بند, اور اس کو اس ڈیٹینشن کو انہوں نے نام دیا ہے پریونٹیو. اب میں آپ کو یہ ہے کیا, اس سیکشن اس ایکٹ کے تحت یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کوئی جرم اگر کیا مجھے ہو. آپ الاؤ کریں, انجینئر مشتاق صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. انجینئر مشتاق صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اوکے, محمد افضل گرو کے حوالے سے ہم بات کریں, شہید کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا ہے, جس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں اس جوڈیشل سسٹم کے تھرو کشمیریوں کے ساتھ بھی دوبارہ. ہاؤ یو سی دس سچویشن, جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو نہ صرف کنڈیم کیا اس ایگزیکیوشن کو, بلکہ اس نے یہ کہا کہ اٹ انڈیکیٹس اے ڈسٹربنگ اینڈ ریگریسو ٹرینڈ ٹورڈ ایگزیکیوشن شراؤڈڈ ان سیکریسی, جو ان کے پروگرام ڈائریکٹر تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے. ہاؤ یو سی دس سچویشن, افضل گرو کے ساتھ جو کچھ ہوا کتنا بڑا فیلئر ہے انڈین جوڈیشل سسٹم کا؟ اصل میں بھارت کا جو ہر سیکشن ہے, بھارت میں ہر جوڈیشری ہو, ان کی آرمی ہو, ان کی انٹیلیجنس ہو, ان کا میڈیا ہو, مطلب ہر کوئی سیکشن جو بھارت کا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے تو مس گائڈ دا ورلڈ اینڈ ٹو کرب دا لیگل فریڈم موومنٹ. وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی نارمز ہے, کوئی قوانین ہے, ان کی آبیاری ہو رہی ہے. جس طرح دنیا میں بھارت کو دیکھا جا رہا ہے, یہ بدقسمتی ہے. بدقسمتی یہ ہے دنیا کی کہ دنیا کی آنکھوں میں پٹی باندھی ہے. پاکستان کو وہ ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں, بھارت کو دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم حقائق کا جائزہ لیں, بھارت اس برصغیر کے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے. یہاں عدالتوں کی مطلب یہاں عدالتوں کو بھی کشمیریوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں صرف افضل گرو ہی نہیں, افضل گرو کو تو بالکل جج نے کہا کہ جج نے بالکل اس میں فیصلے میں کہا کہ to keeping in mind the aspirations of the public. حالانکہ پبلک کی ایسپریشنز کو کا خیال رکھ کے کسی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. یہاں پاکستان میں ایسے کیسز, ایسے عدالتی فیصلے ہوئے جہاں عوام کا اکثریت سپورٹ میں تھی کہ نہیں اس کو پھانسی دی جائے. میں نام نہیں لوں گا, لیکن عدالت نے تو قوانین کی حرمت کی, قوانین کی آبیاری کی. لیکن انڈیا میں اس کے برعکس ہو رہا ہے. انڈیا نے نہ صرف افضل گرو کو, اس سے پہلے میں مقبول بٹ کے بارے میں اس وقت لکھ رہا ہوں مضمون, تو مقبول بٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. اس کے علاوہ جو بھی اس وقت جیلوں میں بند ہے ان کے خلاف کوئی بھی قصور نہیں. اگر کسی کو عدالت چھوڑتی ہے تو اسی وقت اس کو دوبارہ بند کیا جاتا ہے. 25 سالوں سے بند ہے. جو لوگ ان کو چھوڑتی ہے ایک عدالت دوسرے قوانین کے تحت ان کو بند کیا جاتا ہے. ایسے ہی مطلب بالکل کوئی بھی اگر انٹرنیشنل لیول پہ اس کا مطلب اس کو ہم چھان بین کریں, اس کو دیکھیں پرکھیں, یہ بالکل فیلئر ہے. کوئی عدالتی نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا. جی صحیح, میں لائن پہ رہے گا ہمارے ساتھ. شیخ متین صاحب, میں آپ کو انوالو کروں گا. جستے خاکی واپس نہیں لوٹایا گیا, ریزن یہ تھا کہ اگر افضل گرو کا جستے خاکی واپس آ جاتا ہے تو ویلی کے اندر زیادہ جو ہے جوش ہوگا, جذبہ ہوگا, یوتھ اس کو یقیناً استعارے کے طور پہ لے گی. کیا اس طرح ڈاک کے اندر وداؤٹ فیملی ملاقات بھی آخری نہیں ہو سکی, جو انسانیت کا انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہے کہ آخری جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کی اپنی فیملی سے ملاقات بھی نہ کرائی جائے, اور 2 دن وہ خط لیٹ پہنچا ان کو جو کہ جیل اتھارٹیز نے ان کو بھیجا. کیا کشمیر کا نوجوان اس تحریک سے دور ہو گیا سارے کام کرنے سے؟ دیکھیں, بھارت کو پہلے نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے. اگر ظلم اور جبر کے حربوں سے کسی تحریک کو ختم کیا جاتا تو کون سا ظلم اور جبر بھارت نے ابھی کشمیروں پہ نہیں ڈایا ہے. یعنی مولسٹیشن کو وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے, NIA کو وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا, بلیک لاز وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسے آپریشن 3 سٹار کا نام بھی دیا گیا. اور آپریشن 3 سٹار, وہاں پہ یہ جو دہشت گرد فوج ہے جو دہشت گردی کرتی ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے نا, ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں.
تو بھارت میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا جیسے خاکی کو واپس نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تحریک ایک ہے، وہاں پہ مطلب لوگ نکلیں گے. ابھی آپ نے بھی جو بات فیض صاحب نے بھی کیا ہے، یعنی 31 دسمبر تھا، 3 ہمارے بچے، چھوٹے سے بچے 18 سے 22 سال میں، ابھی جو یہ مشتاق وانی صاحب جس نے ابھی یہ پروٹیسٹ کیا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، یار آپ نے میرے پہلے بتاؤ کیا وہ کسی ملٹنسی میں شامل تھا؟ ایک بندہ جا رہا ہے گھر سے، آپ نے اس کو پک کیا ہے، انہوں نے احتجاج کیا کہ مجھے تو لاش واپس کرو، یہ تو ابھی حال کا ہے نا، اس پہ انہوں نے چارج لگایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو وہ اس کو مطلب مزید اس کو مطلب نا جیل بھیج دیں گے یا جو بھی وہ کارروائی کریں گے اس پہ کہ وہ اپنے بچے کی لاش مانگ رہا تھا. اسی طرح جو انصاف کے جتنے بھی تقاضے ہیں نا وہ وائلیٹ کیا کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ ہندوستان میں کیا جاتا ہے. یہ ہندوستان کے جوڈیشری پہ بہت بڑا سیاہ داغ ہے کہ جس طرح وہ کشمیریوں کی اس تحریک آزادی کو دباتے ہیں اور جس طرح وہ انصاف کے تقاضوں کی جو ہے پامال کرے، دھجیاں اڑا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کی جوڈیشل دہشت گردی بھی ہے، معاشی دہشت گردی بھی ہے، باقی دہشت گردی تو آپ کے سامنے ہی ہے کیونکہ 10 لاکھ کی فوج مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے. انجینئر مشتاق صاحب ویری بریفلی بتائیے گا اس سارے معاملے کو کرنے کے بعد جتنے